بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے قصص الانبیاء کی قصوں میں سے ایک قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا ہے، تو چلتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے اگر خاندان کی بات کی جائے تو حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نو کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عرب لوگ تھے، یہ عرب کا قبیلہ تھا اور احقاف میں آباد تھا۔ احقاف ریت کے پہاڑ کو کہتے ہیں اور یہ علاقہ یمن میں عمان اور خضر موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے جسے شہر کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بندے نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے۔ ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ بعد میں آئے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ عاد اولا عاد ارم ہیں جو ستونوں والے تھے اور ان جیسے قدور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ ارم ایک شہر ہے جو زمین میں چکر لگاتا رہتا ہے، جو کبھی شام میں ہوتا ہے تو کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور جگہ۔ تو یہ وقت سے بہت دور بات ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور نہ کوئی مسند حدیث ہے اس کے بارے میں۔ حضرت ابوذر کی ایک لمبی حدیث میں سے انبیاء و رسل کا تذکرہ ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان انبیاء میں سے 4 انبیاء عرب سے ہوئے: ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی۔ اور کہا جاتا ہے کہ صحیح ابن حبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے ہود ہیں۔ وہب بن منبع نے کہا کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی، اور بعض نے کہا سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ دیگر اقوال بھی اس کے متعلق ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے پیدا ہونے والے عربوں کو عربی آربا کہا جاتا ہے، اور ان کی کئی قبیلے ہیں جن میں سے چند کا ذکر درج ذیل ہے: عاد، ثمود، جرہم، املاک، قحطان وغیرہ وغیرہ۔ اور عرب مستعربہ اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم فصیح و بلیغ عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے جرہم قبیلے سے یہ زبان سیکھی تھی جو ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کے پاس حرم میں اقامت پذیر ہوتے تھے، جن کا تذکرہ اپنی جگہ تفصیل سے کیا جائے گا بعد میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو سب سے پہلے فصاحت و بلاغت اور اچھے بیان سے نوازا تھا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا تلفظ فرماتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد عاد اولا ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے 3 بت تھے: صدا، سمود اور ہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مابعوث کیا، بس انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، جیسے کہ سورہ الاعراف میں حضرت نوح کے قبیلے کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہی احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔
کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ کر دیا۔ پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ ہود نے کہا، تمہارا پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضبناک عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، یعنی جو بت انہوں نے اپنی طرف سے رکھے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر تم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور سورۃ الہود میں قصہ نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، ہے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہے میری قوم، میں اس نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور ہے قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کے آگے توبہ کرو جو تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا، تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، ہے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبود کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود نے تمہیں عذاب پہنچایا اور تجھے دیوانہ بنایا۔ اور ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ خدا کے سوا تو تم سب مل کر میرے بارے میں تدبیر کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، اور زمین پر چلنے پھرنے والا ہے، وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا۔ تم خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے، اور جب ہمارا حکم یا عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور عذاب شدت سے انہیں نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تھا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تھی، اور ہر متکبر اور سرکش کا کہنا مانا تو اس دنیا میں بھی لعنت اور اس کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن بھی انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکا رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے قصے کے بعد فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہیں میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے سردار
جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی ہی، کہنے لگے کہ یہ تم ہی جیسا آدمی ہے، جیسا تم کا کھانا کھاتے ہو ویسا وہی کھا رہا ہے، اور اس طرح کا ہی وہ کھانا کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اس قسم کا بھی یہی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لیا تو تم گھاٹے میں پڑو گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں اس کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے؟ بہت پرانی بعید ہے، زندگی تو ہماری دنیا کی زندگی ہے اور اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور پھر نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا تو میری مدد کر، یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو ان کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا اور ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ عاد نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے، اور ہماری آیاتوں سے انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ ابراہیم، الفرقان، صاد اور قاف میں بھی ہوا ہے، اور ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات میں قصہ ہود کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں، اور اس کے سوا احادیث و آثار کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد بتوں کی پوجا کرنے والی پہلی قوم ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں بیان کر دی، اور یاد کرو جس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ تم کو اپنے وقت کے تمام لوگوں میں قداور اور مضبوط بنایا۔ اس سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان کے بعد قوم پیدا کی، اور صحیح رائے کے مطابق اس سے قوم ہود مراد ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے میں اس سے مراد سمود ہیں، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس عدل کے تقاضے کے مطابق ان کو چیخ نے آ کے پکڑا، پس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ اور وہ اس آیت سے اس طرح کہتے ہیں کہ چیخ کے ساتھ ہلاک ہونے والی قوم تو قوم سمود ہے۔ باقی رہا قوم عاد کا معاملہ تو وہ سخت تر و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے تھے، اور ان کا جواب یہ ہے کہ قوم عاد پر سخت تیز ہوا، چیخ، دونوں طرح کا عذاب ہوگا۔ الغرض قوم عاد سرکش اور کافر قوم تھی، اور بتوں کی پوجا کرنے میں ہر طرح اور حد سے گزری ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ایک اللہ کی عبادت اور اخلاص کی ان کو دعوت دے، لیکن انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی، اس کو جھٹلایا اور اس کی توہین کی۔ اس پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ زبردست اور قدرت والا ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کی فرما برداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دی، اور ان کاموں پر خدا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا وعدہ کیا، اور مخالف کرنے پر
دنیا اور آخرت کی سزا سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے کہا ہم تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے مدد و نصرت بھی ہوتی ہے اور رزق کی زیادتی بھی، اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بے وقوفی ہے تو اس بات سے جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو جواب میں فرمایا، ہے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال ہے، بلکہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام انتہائی خیر خواہانہ انداز میں اور محبت اور شفقت کے ساتھ اور ہدایت کی تمنا کے ساتھ قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور دعوت دے رہے تھے۔ اس سے اجرت اور معاوضے کے طلبگار بھی نہیں تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور مخلوق کی خیر خواہی کرتے تھے اور اس کا اجر و ثواب اللہ سے مانگتے تھے جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی مزدوری اور صلہ نہیں مانگتا، میری مزدوری اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا تم پر سمجھنے سے قاصر ہو کہ میں واضح حق کی طرف بلا رہا ہوں جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے، اور یہ وہی دین حق ہے جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ میں تمہیں اس دین حق کی دعوت دیتا ہوں اور اس کا معاوضہ اللہ سے چاہتا ہوں، اور وہیں اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے مومن کی بات اس طرح بیان کی، ایسے پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ قوم نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہے ہود، تو ہمارے پاس اپنے رسول ہونے کی کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور صرف تیرے کہنے سے ہم اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور تیری تصدیق کرنے والے ہیں، بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں نہیں بھیجا، تم دیوانہ اور پاگل ہو۔